بڑے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ اس کائنات میں مختلف خبریں انسان کو دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو فیوچر کی کوئی خبر دے کہ جناب آپ امیر بن جاؤ گے، جناب آپ کی شادی ہو جائے گی، جناب اتنے سال میں خدا آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، یا کئی ایسی خبریں کہ مرنے کے بعد حوریں ملیں گی، جنت ملے گی، یا گنہگاروں کو یہ عذاب ہوگا۔ ہر خبر پہ بندہ شک کر سکتا ہے۔ ہر خبر پہ بندہ شک کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، کیا پتہ ملے نہ ملے، کیا پتہ ہو نہ ہو۔ تو ہر خبر قابل شک ہے، کیونکہ میں نے اس کو ہوتا ہوا آج تک دیکھا نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر جو خدا دے رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس خبر پر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر مذہب کے ہر عقیدے پہ آپ شک کر سکتے ہو، کہ سنی کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، شیعہ کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، کرسچن کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، یہودی کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، لیکن کائنات کا ایک عقیدہ ہے جس پر کوئی بھی انسان شک نہیں کرتا، اور وہ عقیدہ موت کا عقیدہ ہے، کہ کسی بھی بندے کو موت کے آنے پہ، نہ موت کی خبر پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو بچہ بھی بولے گا ایک دن مرنا ہے، بولو گے جی میرے لال۔ آپ کو بزرگ اور بوڑھے بولیں گے کہ آپ نے مرنا ہے، آپ کہیں گے جی میرے لال۔ اور یہ موت ایک واحد ایسی خبر ہے جس کی خدا کلی اعتبار سے بھی خبر دے رہا ہے، کہ جس طرح بولا جاتا ہے بھئی قیامت آئے گی، پھر قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، امام زمانہ آئیں گے، پھر ظہور کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، کہ مثلا سفیانی آئے گا، دجال آئے گا، فلاں انقلاب آئے گا، یہ مسائل ہوں گے، فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، فحاشت و عریانی اپنے عروج پہ ہوگی، ظلم و استبداد اپنی بلندیوں پہ ہوگا۔ تو مومن اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں نشانی بھی ہو گئی، فلاں نشانی بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم امام کے ظہور کے بہت قریب ہیں؟ تو کبھی کبھی خبر دی بھی جاتی ہے، اور اس خبر کے آنے کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ موت ایک ایسی خبر ہے جس کا رونما ہونا ہر بندے کو یقین کامل ہے۔ دوسرا یہ کہ جو موت کے آنے کی نشانیاں ہیں اس کی خبر خدا بتاتا نہیں ہے، وجود بشر پہ بٹھاتا ہے۔ ہر چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ ایک تو موت کی خبر دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس خبر کے آنے کی نشانیاں بھی بتاتا ہے، اور اس وجود بشر پر نشانیوں کو بٹھاتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے بٹھاتا ہے؟ کبھی جناب نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بال سفید ہونے لگے۔ یہ بالوں کی سفیدی موت کے آنے کی نشانی ہے۔ کبھی بال جھڑنے لگتے ہیں، کبھی سفید ہونے لگتے ہیں، کبھی خوبصورت کھال پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جھریاں موت کے آنے کی نشانی ہے۔ کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کمر میں تکلیف۔ ایک دن بندہ اتنا تگڑا کہ اکیلا چلے، پھر کبھی چلنے کے لیے محتاج، کبھی کھانے کے لیے محتاج۔ یہ نشانی دی جا رہی ہے کہ جو جسم میں نے تجھے تیرے سہارے کے لیے دیا تھا، اب یہ واحد سہارا بھی تیرا سہارا چھوڑنے والا ہے، یہ جسم بھی تیرا ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی لذتوں کی خاطر تو نے مجھے چھوڑا تھا،
جس کی لذتوں کی خاطر تو نے مجھے چھوڑا تھا، اب وہ مشکل ترین وقت میں تجھے چھوڑنے والا ہے۔ یہ میں تجھے نشانیاں دیتا ہوں، لیکن بعض مومنین کو کہتا ہوں ایک طرف اللہ نشانی دیتا ہے کہ جناب بال سفید ہو گئے، موت کے قریب ہو، جناب بال جھڑنے والے ہیں، موت کے قریب ہو، لیکن کہتا ہے نہیں نہیں میں تو ہاسپٹل جا کے نئے بال لگواؤں گا۔ یہ بالوں کو بار بار کلر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے میں جوان ہوں، خدا بار بار سفید کر کے بتاتا ہے تو جوان نہیں ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ تو بشر کو دے سکتا ہے، لیکن تو حقیقت کو کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر روح نے نہیں، ہر نفس نے۔ کبھی سوچا کہ حقیقت انسان روح ہے، حقیقت انسان بشر ہے، حقیقت انسان نفس ہے؟ ہمیں کبھی بشر کہہ کر بھی پکارا گیا، کبھی نفس کہہ کر بھی پکارا گیا، کبھی روح کہہ کر بھی پکارا گیا۔ جب امام حسین کا خطاب ہوا تو فرمایا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا۔ تو پتا چلا نفس وہ وجود ہے جس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، کبھی نفس مطمئن، کبھی نفس امارہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو میں فرش عزا پہ بیٹھا ہوں میری کیفیت کون سی ہے؟ تمنا تو ہر کسی کی ہے کہ قبر میں علی کی زیارت ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ تمنا اسی کی پوری ہوتی ہے جو نفس مطمئن والا ہو، امارہ والا نہ ہو۔ اب ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھائی یقیناً میرا ٹرانسفر کراچی میں ہونا ہے، تو 10 بندوں کو فون کر کے پوچھے گا نا کس محلے میں ہونا ہے، کراچی کا ماحول کیسا ہے۔ آپ سب کو خبر دی گئی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے عالم برزخ میں۔ آج تک کسی مولوی سے پوچھ تو لو وہاں کا ماحول کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک سویلین سے پوچھو پاکستان کا ماحول کیسا ہے، گھبرایا ہوا مولانا ماحول بہت برا ہے۔ لیکن کسی فوجی سے پوچھو، کہتے ہیں گل و بہار ہے، ماحول تو بہت اچھا ہے۔ آپ ماحول کو جس طرح بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو۔ ایک ہے خواب و خیال میں ماحول بنانا، ایک ہے حقیقت میں ماحول بنانا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا برزخ کا ماحول کیسا ہے، تو میں نے کہا کوئی بڑی مشکل نہیں ہے برزخ کے ماحول کو جانچنا۔ کہ کیسے پتہ لگے؟ میں نے کہا اپنا ماحول دیکھ لو، برزخ کے ماحول کا خود پتہ لگ جائے گا۔ برزخ تیرے اندر ہے، اپنے قلب کے اندر دیکھو، اپنے وجود کے اندر دیکھو، تجھے برزخ کے ماحول کا پتہ چل جائے گا۔ جنت ایک وجود خارجی نہیں ہے، جہنم ایک وجود خارجی نہیں ہے۔ یہ تو ہے جو جنت بناتا ہے، یہ تو ہے جو جہنم بناتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو، کوئی بندہ بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو یا فلاں کو جنت میں کیوں بھیج رہے ہو۔ کہ جنت بھی تو نے بنائی، جہنم بھی تو نے بنائی ہے۔ میں نے کلیئر تجھے راستہ بتایا تھا کہ اس راہ پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے، اس راستے پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ کل بشر کل روح، یہ کیوں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ جہاں لفظ بشر آتا ہے وہاں مراد جسم ہوتا ہے، جسم وداؤٹ روح،
جہاں لفظ روح آتا ہے کہ قل روح من امر ربی، روح امر پروردگار عالم ہے، وہاں سے پھر مراد جسم نہیں ہے، صرف روح خالی ہے۔ لیکن جہاں لفظ نفس آتا ہے یہاں روح اور جسم کا میلاب ہے۔ جب روح اور جسم مل جاتے ہیں تب انسان نفس بنتا ہے۔ اب نفس کی کیفیتیں ہیں، یا نفس مطمئن ہے، یا نفس امارہ ہے، یا نفس لوامہ ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کر کے اس کو کس منزل پہ لانا چاہتا ہے۔ اگر تربیت گاہ اہل بیت میں رہے گا تو نفس مطمئن پائے گا، اگر تربیت گاہ دشمن علی میں رہے گا تو نفس امارہ پائے گا۔ اس پہ کوئی جابر نہیں ہے، یہ تیرا اختیار ہے کہ تو کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا موت کا مزہ کس نے چکھنا ہے؟ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ جسم بھی چکھے گا، موت کا مزہ روح بھی چکھے گی۔ مطلب یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جہاں سے دونوں کو گزرنا ہے۔ لیکن کئی مجالس میں کہہ چکا، جب خدا نے کہا کہ یہ ذائقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا ذائقہ ہے؟ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے؟ یہ انسان نے جانچ پڑتال کرنی ہے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا جناب آم کیسا ہے، کہو گے میٹھا ہے، لیمبو کیسا ہے، کہو گے کھٹا ہے، نمک کیسا ہے، کہو گے نمکین ہے۔ ہر چیز دنیا کی پوچھ لوں، جس نے کھائی ہے وہ ذائقہ بتائے گا۔ لیکن اگر مولانا یہ سوال کریں کہ بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے، کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اب آپ بتائیے، میں نے کہا میں تو مرا نہیں ہوں۔ یہ تو وہی ذائقہ بتا سکتا ہے جو مر چکا، اور جو مر چکے ان سے ہم مل نہیں سکتے، تو پتا کیسے چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کیسا خفیہ ذائقہ ہے کہ جب تک آئے نہیں تب تک انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ لیکن اگر خدا اعلان ذائقہ کر رہا ہے تو یقیناً موت کا کوئی نہ کوئی تو ذائقہ ہوگا۔ اچھا پھر ہم نے تاریخ میں دیکھا، اچھا پڑھیں تاریخ کو، کلام معصوم کو، اور دیکھیں تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ انبیاء سے پوچھا گیا موت کا ذائقہ، حضرت ابراہیم سے پوچھا موت کا ذائقہ کیسے ہے، فرمایا مومن کی موت ایسے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا موت کا ذائقہ، فرمایا گنہگار کی موت ایسے جیسے زندہ بکرے کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے۔ پھر رسول خدا سے پوچھا موت کیسے، فرمایا ایسے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے۔ امیر سے پوچھا مولا موت کیسے، فرمایا مومن کے لیے موت ایسے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جائے۔ کربلا کے میدان میں چچا نے بھتیجے سے پوچھا، کہا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اتنا تو پتا چلا کہ ذائقہ ایک نہیں ہے۔ قاسم کے لیے شہد ہے، کسی کے لیے گلاب ہے، کسی کے لیے ریشمی کپڑے کا کھینچنا ہے، کسی کے لیے حیوان کے بدن سے کھال کا اترنا ہے۔ ذائقے الگ الگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا ذائقہ کیا ہے، آپ کا ذائقہ کیا ہے؟ تو کہا اگر تو قاسم کی طرح میدان شہادت میں کھڑا ہو جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اگر ابراہیم کی طرح نار نمرود میں خدا کے لیے چلا جائے تو گلاب کے پھول کو سونگھنے جیسا ہے۔ جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے تم نے اس کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ جس کے لیے موت اتنی میٹھی ہو کہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ حسنین پیدا ہوئے یہ جملہ نہیں کہا، سیدہ سے شادی ہوئی یہ جملہ نہیں کہا، رسول جیسا سسر ملا یہ جملہ نہیں کہا، خیبر میں علم ملا یہ جملہ نہیں کہا۔ لیکن جب 19 کی رات ابن ملجم کی ضربت علی کے سر پہ پڑی تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کا آج کامیاب ہوا۔ سوال یہ ہے کہ مولا ایک لائن دے رہے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کیا کامیابی موت میں ہے؟
کیا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مر گیا وہ کامیاب ہوا؟ تو پھر جو خودکشیاں کرتے ہیں کیا وہ بھی کامیاب ہو گئے؟ کس چیز میں کامیابی ہے کہ مولا یہ کہیں کہ رب کعبہ کی قسم قسم کھا کر کہیں کہ علی آج کامیاب ہو گیا؟ کامیابی محبوب کی ملاقات میں ہے. جس سے عشق کیا ہو اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جائے تو یہ کامیابی ہے. بندہ اگر عاشق امام زمانہ ہو، مطلب اس کی زندگی کا ہدف یہ ہو کہ مجھے امام کی ملاقات ہو جائے، اب وہ ہدف پورا ہو گیا تو کیا بولے گا کہ آج میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اللہ صلی اللہ محمد. دیکھیے میں نے کئی مجلسوں میں ایک راز زندگی بتایا تھا. وہ راز یہ تھا کہ اصل انسان کب خود کو کامیاب سمجھتا ہے. شاید ایک جوان ہو کہے کہ باپ کو بولے کہ آئی فون لے کر دو، اور باپ لے کر دے تو بولے میں آج کامیاب ہو گیا. شاید کوئی گاڑی لینا چاہے اور جب اسے گاڑی کی چابی مل جائے تو بولے میں آج کامیاب ہو گیا. کسی مولوی کو کسی ممبر کی خواہش ہو، جب اسے ممبر ملے گا بولے گا آج میں کامیاب ہو گیا. تو کامیابی میری خواہشوں اور محبتوں کا ملن ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں امریکہ کی محبت ہو، اور بہت لمبے عرصے کے بعد اسے بائیڈن سے ملاقات ہو جائے، وہ شاید بولے میں آج کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. جب محبوب سے ملن ہوتا ہے تب اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں آج کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اب یہ محبوب ہر انسان کا الگ الگ ہے. جب بندہ بچپن میں ہے تو محبوب اور ہے، جوانی کا محبوب اور ہے، بڑھاپے کا محبوب اور ہے، اور یہ بھی عجیب محبوب ہے جو بدلتا رہتا ہے. محبوب حقیقی تو وہ جو ہمیشہ ایک ہی رہے. یہ کیسا محبوب ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے؟ میں نے کسی مجلس میں پوچھا تھا مزاحن، میں نے کہا بچے سے پوچھو گے کہ آئس کریم اچھی ہے یا بیوی؟ تو بچہ بولے گا کہ آئس کریم. لیکن اگر جوان سے پوچھو بیوی چاہیے یا آئس کریم، پسند دونوں کی بدل گئی. بچپنے میں آئس کریم چاہیے، جوانی میں بیوی چاہیے. بیوی مل گئی تو گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی تو گھر چاہیے، گھر مل گیا تو شہرت چاہیے، پھر نام و نمود چاہیے. یعنی یہ رکنے کا نام نہیں لیتا. یہ عجیب محبتیں ہیں جو اس کے دل میں اتنی کروٹیں لیتی ہیں اور ہر کروٹ میں ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہیں. پھر دیوانہ وار اسی خواہش کے پیچھے لگتا رہتا ہے اور اس کے ملنے کے بعد کہتا ہے کہ آج کامیاب ہو گیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بچپن میں آئس کریم ملی تھی تو بولا تھا میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب جوان ہو گیا تو اپنے بچپنے پہ مسکرانے لگا کہ میں ایک بائیسیکل کے لیے روتا تھا، میں ایک کھلونے کے لیے اپنے ابا کو تنگ کرتا تھا، میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے ماں باپ کا سکون تباہ و برباد کر لیتا تھا. تو جتنی عقل تھی ویسی خواہش تھی، جتنا علم تھا ویسی محبت تھی. اور جیسے جیسے علم بڑھتا ہے خواہش بدلتی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے. آج 14 سال کے بچے سے پوچھا جائے کہ بتا تیرے لیے موت کیسی ہے، اس کے ذہن میں موت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. لیکن کربلا کے 14 سال کے قاسم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ موت کیسی ہے، جواب ملتا ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ جواب بتاتا ہے کہ حسن کے لال کے وجود میں معرفت کتنی بلند ہے. صلی اللہ محمد. تو اگر اس منزل سید قاسم پہ بندہ پہنچنا چاہتا ہے تو دل کی محبتوں کو بدلنا ہوگا. اور محبتیں نہ میرے کہنے سے بدلتی ہیں نہ آپ کے چاہنے سے بدلتی ہیں. محبت بدلتی ہے جب شعور آتا ہے. بچپنے میں بے شعور تھا، شعور کی کمی تھی. شاید ایک آئس کریم کے لیے
پوری رات روتا رہے۔ ایک باپ جاننے والے تھے، حج پہ گئے کہ مولانا، بچے نے کہا بابا حج پہ جا رہے ہو، مجھے موبائل لے کر دو۔ اس زمانے میں نئے نئے موبائل آئے تھے، ایک عجیب سا جنون تھا جوانوں میں نے کہا بیٹا حج سے واپس آؤں گا، کچھ پیسے ویسے جمع کر کے لے کر دے دوں گا۔ وہ باپ رو رہا تھا کہ مولانا حج پہ گیا، بیوی کا فون آیا، بچے نے خودکشی کر لی ہے ایک موبائل کی خاطر۔ یہ محبت ہے جو انسان کی قاتل بن جاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو جنت لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو جہنم لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو عرش پہ لے جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو فرش پہ لاتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو حر بناتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو شمر بناتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو حبیب ابن مظاہر بناتی ہے، یہ محبت ہے جو کسی کو ابن سعد بناتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کی محبت نے تجھے کیا بنایا؟ تبھی فرمایا محبتوں کے انتخاب میں عقل کو بیچ میں رکھنا، کیونکہ اگر محبت جذبات کی بنیاد پہ کی گئی، محبت شہوات کی بنیاد پہ کی گئی، محبت نفس کی خواہشوں کی بنیاد پہ کی گئی تو بندے کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر محبت رضا خدا کے لیے کی گئی تو دنیا بھی اللہ بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تجھ سے محبت کریں، اور دنیا سے جب جانے لگو وہ تمہاری یاد میں اپنے آنسو بہاتے رہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو موت کا ذائقہ میری محبت بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تکلیف ہے نا، اس کا تعلق بھی انسان کی محبت سے، یہ جو خوشی ہے اس کا تعلق بھی انسان کی محبت۔ ایک ہے نام علی، شیعہ سنے تو خوش، عجیب کمال ہے، ملٹی ڈائمنشن ہے کہ ایک ہی نام ہے علی، شیعہ سنے تو خوش، وہابی سنے تو چہرہ بگڑ جائے۔ کبھی سوچا کہ یہ تجھے سکون دے رہا ہے اور اس کا سکون تباہ کر رہا ہے؟ ایک ہی نام ہے یا حسین، شیعہ سنے تو خوش، دل کو ٹھنڈک ملے، وجود کو تسکین ملے۔ لیکن یہی جلوس اگر غیروں کی گلیوں سے گزرے تو ان کے وجود میں تکلیف، مطلب وہ گانا سننا پسند کرے گا پر کہے گا بچوں کو ماتم نہیں سنانا۔ ایک ہی نام ایک بندے کو سکون دے رہا ہے، ایک بندے کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا نام حسین میں سکون ہے؟ کیا نام علی میں سکون ہے؟ اگر نام علی میں سکون ہے تو پھر سب کو ملنا چاہیے۔ اگر نام حسین میں سکون ہے تو سب کو ملنا چاہیے۔ بھئی سوال ہے شیعہ جب صدام حسین سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ نام تو وہ بھی ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے، نہ ہی نام میں سکون ہے۔ نام ہے عین لام یہ علی، نام ہے حسین۔ سوال یہ نہیں کہ نام میں سکون ہوتا تو دلیل ہے کہ سب کو ملنا تھا، لیکن اگر نام علی شیعہ سنے تو سکون ملے، یہی نام علی کوئی مبغض سنے تو چہرہ بگڑ جائے، تو مجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ اس کے اندر بدلاؤ کیوں آ رہا ہے اس نام کو سن کے؟ کہ مسئلہ محبت کا ہے۔ سکون محبت دیتی ہے، جس سے محبت ہو اور محبوب کا نام لیا جائے تو سکون ملتا ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، جناب محبت ہے تو تجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ محبت تو سکون پیدا کرتی ہے نا۔ آپ کے سامنے آپ کے محبوب کا نام لیا جائے، کس کو سکون نہیں ملے گا؟ تو پتہ چلا سکون کا تعلق محبتوں سے ہے، اور جب محبتیں بچھڑتی ہیں تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ کہ مولا علی بڑا غریب ہوں، امام نے کہا دعا کرتا ہوں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تجھے سونا دے گا۔
مال منال دولت ملے گی، ہاں بس ایک چیز ہے کہ ہماری ولایت ہمیں واپس دو۔ سودا ہے محبت ہماری دو، اور احد کے پہاڑ جتنا سونا لو۔ تو کہنے لگا مولا سودا گھاٹے کا ہے، میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو امام نے کہا کہ احد کے پہاڑ کے سونے کو محبت علی کی خاطر ٹھکرانے کے لیے تیار ہو، اور جب تمہارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے تو تجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تو غریب ہے۔ اور پھر سمجھایا کہ حقیقت میں امیری کیا ہوتی ہے۔ سننا امام کے جملے کو، حقیقت میں امیری، فرمایا وہ چیز باعث امیری نہیں ہے جس کے ہونے سے تو امیر ہو اور جس کے چھننے سے تو غریب ہو جائے۔ آج مجھے بتائیے کہ امیروں کے سینگ ہوتے ہیں؟ امام نے کہا اگر دنیا کی دولت بھی مل جائے کیا تیرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ کہ نہیں۔ آج خدا را سول ڈریس میں ہر بندے کو کھڑا کرنے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون پولیٹیشن ہے، کون فورسز کا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے۔ یہ تو ڈریس بتاتی ہے کہ بندے کا کام کیا ہے، ورنہ ڈریس نہ ہو تو ہم سب ایک جیسے ہو جائیں نا۔ ہمارا لباس بتاتا ہے، ہمارا رویہ بتاتا ہے، ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس مکتب سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اگر جسم سے سب کچھ اتار لیا جائے تو پتہ کیسے چلے اس کا تعلق کس مکتب سے ہے؟ تو فرمایا وہ امیری کیسی جس کے آنے سے تو امیر ہو اور جس کے جانے سے تو فقیر ہو جائے، اور وہ چیز کیسی جس کو ہمیشہ تو اپنے پاس رکھ نہ سکے۔ یہ جسم پر جو تمہاری حاکمیت ہے مرنے کے بعد یہ بھی چھن جائے گا۔ بینکوں میں جتنا پیسہ تھا یہاں جناب مرا وہ پیسہ بھی بچوں کی طرف کیا ہو گیا؟ ٹرانسفر ہو گیا۔ بیوی سے بڑی محبت تھی، یہاں بندہ مرا تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، تیرا کوئی اب اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسی چیز سے محبت کر جو کبھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ یہ محبت محبت خدا ہے، یہ محبت محبت رسول ہے، یہ محبت محبت آل رسول ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہتی ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے آغا نراکی کا جملہ ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو تو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست، لذتیں نکالو تو انتہا نجاست۔ اور یہ کیسی لذتیں ہیں کہ انتہا نجاست بھی ہے اور لذتیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ لقمہ جب تک منہ میں ہے تو مزہ ہے، نیچے گیا تو مزہ گیا۔ پانی جب تک ہونٹوں پر ہے تو پانی کا مزہ ہے، نیچے گیا تو مزہ گیا۔ تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کا ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ تو فرمایا سکون بھی محبت دیتی ہے، بے سکونی بھی محبت دیتی ہے۔ آپ کا بی پی کبھی ہائی کبھی لو، یہ ہائی لو کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو؟ کون آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے؟ کون بی پی کو لو کرتا ہے؟ کون تیرے چہروں پہ مسکراہٹ لاتا ہے؟ کون تیرے وجود میں غصہ پیدا کرتا ہے؟ یہ سارا قصور محبت کا ہے۔ بندہ سکون سے بیٹھا، اچانک فون آ گیا کہ جناب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بی پی شوٹ کر گیا۔
کیونکہ اگر یہ تیرے دل کے خانے میں آیا پھر پوری دنیا تجھے بلیک میل کرے گی اسی محبت کی وجہ سے کہ آج ملک کا سیاسی ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. وفاداریاں بدلی جاتی ہیں کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر. آپ کو بچے سے محبت ہے کہیں گے بیٹے کو مار لیں گے. آپ کو مان سے محبت ہے کہیں گے اکاؤنٹ فریز کر دیں گے. آپ کو جان سے محبت ہے کہیں گے گولی لگا دیں گے. لیکن حسین نے سارے فلسفوں کو کربلا میں دفن کر دیا. دنیا کا آسان ترین کام ہے نعرہ مارنا، شعر پڑھنا، بہت آسان ہے. اب یہی میڈ ان نجف اور میڈ ان کربلا والے کو فون آیا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ہماری محبتوں کو دیکھا جاتا ہے. تبھی فرمایا جس نے خلوص سے 2 رکعت پڑھی اللہ جنت واجب کر لیتا ہے. کوالٹی آف ورک، کوانٹٹی آف ورک نہیں. شیطان کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی، بات جب کوالٹی کی آئی تو شیطان بن گیا. جھکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، آخر میں مارا جاتا ہے. لیکن کربلا کا فلسفہ، حزب اللہ فلسفہ، شیعہ قوم کا فلسفہ، حسینی فلسفہ، اور جس فلسفے کی وجہ سے خدا نے آج بھی اس قوم کو عزت دی ہے کہ آج دنیا کا ہر مسلمان ظلم اور استبداد کے پاؤں میں گرا ہوا ہے، لیکن ایک ہی علی کے چاہنے والے ہیں، اور وہی حکمران جو علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں وہ دنیا کے کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں. اور یہ فلسفہ کب بنتا ہے؟ یہ فلسفہ تب بنتا ہے جب وہ یہ محسوس کریں کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہو. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شہید کا درجہ کیوں بلند ہے؟ ایک شہادت ہے جو ایکسیڈنٹلی آ جاتی ہے، لیکن ایک شہادت ہے جو اختیاری، جو بدر والوں کو ملی، جو احد والوں کو ملی، جو کربلا والوں کو ملی، جو حزب اللہ کے ماننے والوں کو ملی. وہ شہادت جو اختیاری شہادت ہوتی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کو مل رہی ہے، اس کا درجہ کیوں بلند؟ اور شہید کب بنتا ہے؟ فرمایا ان زعمتم، اگر تجھے یہ گمان ہے، زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو کہا کہ آسان سا مشورہ ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کرو موت کی. میرے عزیز، تمنا تب تک نہیں آتی جب تک محبت نہ ہو. بچپن کی مثال دی، بچہ آئس کریم کی تمنا کرتا ہے، نیا نوجوان بڑے بڑے موبائلوں کی تمنا کرتا ہے، خواتین زیور اور حسن کی تمنائیں کرتی ہیں، بندہ مال و شہرت کی تمنا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اور علی نے کہا موت ہی کامیابی ہے. تمنا وہی کرے گا جو اس جہاں سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اس جہاں سے کرے. موت تو جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس جہاں پر اتنا ایمان ہو جہاں کے لیے انسان اپنا یہ جہاں کیا کر دے، قربان کر دے. شہید حججی، اب ظاہر ہے ان کی مختلف لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کی شہادت کی ویڈیوز نہیں بنتی، بہت مشکل ہوتا ہے.
پارا چنار کے شہداء جب شہید ہوئے اور ان کی مختلف قسم کے ہتھیاروں سے باڈی کے قطع کیے گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے ماؤں کے لیے منظر دیکھنا، بہنوں کے لیے منظر دیکھنا۔ حججی ان شہداء میں سے تھا جس کا گلا کاٹا گیا اور ویڈیو بنائی گئی، تو اس کی ماں لمبے عرصے تک ایک ٹروما کے اندر تھی۔ ماں ہے، ماں کا دل بچوں کے لیے اور ان کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ صرف اتنا بولتی رہی، کہتے تھے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، درجہ شہادت ملا ہے۔ قوم کے اندر کوئی بھی شہید ہوتا ہے، وہ دفاع وطن ہو، دفاع حرم ہو، دفاع گھر ہو، وہ بھی شہید ہے۔ اپنے ناموس کے دفاع کے لیے چلا جائے، وطن کے دفاع کے لیے چلا جائے، سب کو شہید بولا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے بس اتنا ہے کہ جب میرے بیٹے کا گلا کٹ رہا تھا تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہوگی، میں اس تکلیف کی وجہ سے غمزدہ، اور بس کوئی وسیلہ نکل آئے کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ میرے لال تکلیف کتنی ہوئی تھی۔ تو کہتے کئی ہفتوں تک یہ بے چین رہی۔ ایک دن سو کے اٹھی تو اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ کہا کہ حججی کی والدہ آپ کے چہرے پہ آج اتنا اطمینان ہے، ڈیلی اٹھ کے بچے کے لیے روتی۔ کہا آج خواب میں نے اپنے لال کو دیکھا ہے، اور میں نے کچھ نہیں کہا، میرے بیٹے نے مجھے بولا کہ اماں آپ اتنے دنوں سے پریشان ہو کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ کہا بس میں اتنا بتا دوں، جب گلا کٹ رہا تھا تو نظروں کے سامنے آقا حسین کھڑے ہوئے تھے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہا کہ ماں، جب مصر کی کافرہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، انہیں انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہ چلا تھا، میں تو اس حسن کو دیکھ رہا تھا جو فرزند زہرا کے لال کا حسن تھا، جسے خالق یوسف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ کہ واللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے گلے پہ چھری کیسے چلی۔ کئی ایسے لمحات ہمارے لیے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں، اسپیشلی فلسطین کے جو حالات ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بچوں کے اوپر جو گھر بلڈنگز گرتی ہیں تو واللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وجود کے اوپر سب کچھ گر رہا ہے۔ لیکن کہاں گئے انسانیت کے نعرے مارنے والے، ہیومن رائٹس کے نعرے مارنے والے، اسلام اور قرآن کی باتیں کرنے والے؟ یہ وہ امتحان الہی ہے۔ یہاں پہ اصل میں مجاہد راہ حق کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس کی محبت میں اس نے گزاری ہے۔ یہاں پہ حکمرانوں کے دین اور غیرت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعاً غیرت اللہ زیادہ ہے، محبت خدا زیادہ ہے، محبت اسلام زیادہ ہے، یا اپنے مقام اور اپنی کرسی کی محبت زیادہ ہے۔ مدینے میں امام حسین کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، روزہ بھی بچا ہوا تھا، بہنوں کی چادریں بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا۔ لیکن خرجت لاصلاح امت جدی، فرمایا حسین یہ کیسے برداشت کرے؟ کوئی شرابی رسول کے منبر پہ بیٹھ گیا۔ انڈیویجولی اگر کوئی شراب پیتا تو امام حسین کا ایکشن اتنا شدید نہ ہوتا، لیکن حاکم جب بے دین بن جاتا ہے، کیونکہ عوام رعیت اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتی ہے۔ آج پاکستان کے حکمران اگر کرپٹ ہیں تو آپ کو ایک ریڑھی والا بھی کرپٹ ملے گا، اور کرپشن اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ہیرا پھیری اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی۔ ایک کرپٹ ملک میں مولوی بھی کرپٹ ہوتا ہے، ایک کرپٹ ملک کا مفتی بھی کرپٹ ہوتا ہے، ایک ڈرپوک ملک کے حکمرانوں کے مولوی بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، عوام بھی ڈرپوک ہوتے ہیں۔ جب حکمرانوں سے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو عوام میں بھی غیرت باقی نہیں رہتی۔ سب سے کم غیرت اہل بیت کے کلام میں وہ لوگ ہیں جو ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اور امام حسین نے یہ سکھایا۔ ورنہ قیمت کیا تھی باغ فدق کی، جس کے نام پہ باغ جنت کر دیا گیا ہو؟ کیا قیمت ہے سیدہ کے سامنے؟ لیکن تربیت دے رہی ہیں کہ کسی کو آسانی سے اپنا حق چھیننے
نہ دینا۔ افسوس سے ہماری قوم، کسی نے کہا مولانا پاکستانی بڑے صابر ہیں، میں نے کہا نہیں، صابر نہیں، ڈھیڑ ہیں۔ صبر کی مذمت نہیں ہے، ڈھیڑ پن کی مذمت ہے، کہ جب انسان اپنے حق کے لیے، یہ جلوس کی تربیت جو آپ کو دی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک بستی ہے جہاں شیعہ رہتے ہی نہیں ہیں، 10 گھر شیعوں کے ہیں، لیکن ضد ہے کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ کیوں؟ یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ ظلم کا نعرہ بلند کرو، برملا علی الاعلان، اپنے حق کے لیے آواز کو کیا کرو؟ بلند کرو۔ یہ زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کربلا کا فلسفہ یہ تھا کہ میرے اکبر کی جوانی رہے نہ رہے، لیکن قوموں کی جوانیاں بچ جائیں۔ میری زینب کی چادر رہے نہ رہے، لیکن قوموں کی بیٹیوں کی چادر بچ جائے۔ حسین کو سجدے میں شہادت ملے تو ملے، لیکن جوانوں کے سجدے بچ جائیں۔ آج جب بھی نماز میں سجدہ کرو تو شکر حسین ادا کیا کرو۔ آج ماؤں بہنوں کے سروں پہ جب چادر دیکھو تو یہ احسان سیدہ زینب ہے۔ یہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھنا کوئی بڑا احسان نہیں ہے امام حسین پر، جتنا احسان امام حسین نے ہمارے اوپر کیا، ہماری نسلوں کے اوپر کیا، زندگی بھر بھی انسان زیارت امام حسین پڑھے کم ہے۔ اور واللہ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنی شیعہ قوم میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اہل سنت کے یہاں بہت زور لگا لیں عید میلاد النبی، رمضان کے مہینوں کی چند لیکچرز اور جمعے کے لیکچر، یہ برکت حسین ہے۔ ہاں، ولادت کی مجلسیں، شہادت کی مجلسیں، نیا گھر لیا تو مجلس، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو مجلس، کوئی خوشی ملی تو مجلس، کوئی غم ملا تو مجلس، اور کتنا مومن با برکت ہے، جب تک زندہ تھا تو مجلس، جب دنیا سے گیا تو مجلس۔ ہاں، تو جس قوم میں اتنی مجلسیں ہوں، اس قوم کے بچوں کی تربیت بھی تمام نسلوں سے آگے ہونی چاہیے۔ حسین کے گھر کا بچہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور بنو امیہ کے گھر کے بچے اٹھا کے دیکھ لو، حسین کے گھر سے اکبر ملے گا، حسین کے گھر سے عباس ملے گا، حسین کے گھر سے زینب جیسی بیوی ملیں گی، اور وہاں چلے جاؤ تو یزید جیسے بچے ملیں گے، شمر جیسے بچے ملیں گے۔ یہ اہل بیت نے وتیرہ بنایا کہ یہ وہ قوم ہے جس میں خمینی پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جس میں حسینی پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جس میں حسن نصر اللہ جیسے بہادر لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ہاں، یہ وہ قوم ہے جس کے اندر شہید صدر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور واقعاً کسی قوم کے پاس اتنی بلند شخصیتیں نہیں ہیں، کیونکہ ان قوموں کے پاس حسین جیسا لیڈر نہیں ہے، علی جیسا بہادر نہیں ہے، زینب جیسی باعفت خاتون نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ جیسی مدافع ولایت کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ 2 دن کی زندگی، امیر المومنین فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ فرمائیے خواب ہے، اس خواب کے لیے اپنی ابدیت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ خدا را رضا خدا کے لیے، محبت خدا کے لیے زندگی گزارا کریں۔ فرمایا ہر بندہ گھر جائے اپنے دل کے اندر دیکھے، واقعاً اتنی محبت ہے امام حسین کی کہ جب میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں فرماتا ہوں بے ابی انتم و امی، مولا میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائیں۔ خدا کی قسم نارمل حالات میں یہ جملے ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن واقعاً بندہ تیار ہو جائے اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے لیے، اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ جملے کہنا کتنا آسان ہے۔ مولا ہر اس بندے سے دوستی رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے،
ہر اس بندے سے میری جنگ ہے جو آپ کے اصولوں کا مخالف ہے، جو اللہ کے قوانین کا مخالف ہے۔ لیکن آج دوستیاں اپنے منافعوں کی خاطر ہوتی ہیں۔ آج مومن سے بات نہیں کرتا، اس نے مجھے نقصان دیا، ارے تجھے دیا، حسین کو تو نہیں دیا نا۔ مولانا جہاں میں آ گئی وہاں محبت حسین نہیں ہے، تیری میں حسین ہونا چاہیے، تیری میں خدا ہونا چاہیے۔ عاشق حسین ہے تو تجھ پر ہے کہ تو اس سے محبت کر، عاشق سیدہ ہے تو تجھ پر ہے تو اس سے محبت کر، کیونکہ محبتوں کا معیار میری ذات نہیں، محبتوں کا معیار حسین کی ذات ہے۔ قبر و قیامت میں یقیناً اہل بیت اپنے حقیقی چاہنے والوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن فرمائے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے بھی کیا کرو۔ فرمائے جو خلوص دل سے مجھ حسین کو یاد کرتا ہے، سلام دیتا ہے، خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ ایک جوان تھا ایران میں طالب علم، کہتا میں نے خواب میں 2 شخصیتوں کو دیکھا۔ ایک مولا کا ذاکر تھا مشہور، اور ایک مولانا تھے جو حوزے میں پڑھاتے تھے، مطلب ممبری نہیں تھے، مجلسی نہیں تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں بٹ مجلسیں نہیں پڑھتے۔ کہتا میں نے دیکھا امام حسین اور حضرت عباس موجود ہیں، قاضی عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے، امام اس سے نام کچھ لکھوا رہے ہیں، کچھ لکھے ہوئے ناموں کو مٹا رہے ہیں۔ کہ جب میں نے ڈائری دیکھی تو اس میں خطبہ، ذاکرین جو پڑھنے والے ہیں، وہ کوئی مرثیہ خان ہو کوئی بھی ہو، ان سب کے نام لکھے ہوں۔ امام کہہ رہے فلاں کا نام لکھ، فلاں کا نام مٹا۔ کہتا ان میں سے ایک نام کا امام نے اضافہ کیا، ایک نام کو امام نے کاٹ دیا، اور جس نام کو کاٹا وہ ایک مشہور ذاکر تھا، ذاکری کرتا تھا، اور ایک نام کو ڈالا، اور وہ نام اس مولوی صاحب کا تھا جو کبھی مجلس پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کہ لکھ یہ آج کے بعد ہمارا خطیب بنا، یہ آج کے بعد ہمارا ذاکر نہیں ہے۔ کہتا نیند سے اٹھا، سب سے پہلے اس ذاکر کے پاس گیا، روزہ خان، مصائب خان جو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کئی دنوں سے واقعاً آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، کسی مجلس میں، کسی اشتہار میں آپ کا نام میں نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا دیکھو میں پہلے تو ذکر کرتا تھا لیکن تنگ دستیاں بہت آ گئیں، ظاہر ہے اتنا نذرانہ، کوئی مسائل اتنے آ گئے کہ گھر کے بہت مشکلات اور قرضی ہو گیا، لہٰذا میں نے مدتوں سے اس ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور فلاں صاحب کے پاس آج کے بعد نوکری کرتا ہوں، تنخواہ ماشاءاللہ اچھی ہے، اب گھر کا گزر سفر اچھا، کوئی بلا لیتا ہے تو چلا بھی جاتا ہوں، لیکن پہلے جس طرح اسی ذکر کے لیے زندگی کو وقف کیا ہوا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے حسین نے تیرا نام مٹا دیا ہے۔ بہت رویا وہ۔ کہ اس کے بعد اس مولانا کے پاس کیا، جنہوں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی، اپنے حجرے میں چند لوگوں کو دین محمد اور آل محمد کی تعلیم دے رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا اتنے خطیب اتیب ہیں لیکن ان کا نام نہیں لکھوایا امام نے، آپ کو آج تک میں نے مجلس پڑھتے ہوئے نہیں سنا، کسی اشتہار میں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن حسین کی ڈائری میں آپ کا نام ہے۔ کہ آپ نے کیا مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں؟ کہ نہیں میرے لال، نہ کوئی مجھے جانتا ہے، نہ یہ فن مجھے آتا ہے، اتنا مصروف ہوں درس و تدریس میں، لیکن میں نے روایتیں پڑھی تھیں کہ ذکر کا ثواب کتنا ہے، اور قیامت میں ذکر کرنے والوں کی لائن ہی الگ ہوگی، خاص ثواب ہے اس کا۔ تو میں نے کہا میں کوئی بڑے امام بارگاہ میں تو نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے 10 دن محرم کے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کمرے میں بٹھاتا ہوں، 2 روایتیں امام کی سناتا ہوں، 2 جملے مصیبت کے سناتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتا تھا مولا حسین میرا نام بھی اپنے ذاکروں میں لکھ لیجئے۔ کہا کہ قبلہ دنیا کو پتہ ہو یا نہ ہو، حسین نے آپ کا نام لکھ لیا ہے۔
تو ایک ایک آنسو جو اس ذکر میں بہتا ہے میرے عزیز وہ سیدہ کے رومال میں جمع ہوتا ہے، لیکن آنسو اس آنکھ سے بہے جس میں معرفت ہو تو کیا قیمت، حسین اس زبان سے ادا ہو جس زبان نے ادب کیا ہو تو کیا قیمت، ہاتھ وہ اٹھیں جنہوں نے خدا کا ادب کیا ہو تو کیا قیمت۔ فرمائے خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ خدا اس سلام کا ثواب مرحوم تک پہنچائے، مرحوم کا سفر برزخ آسان فرمائے، مرحوم کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب کو بھی خدا عاقبت بخیر عطا فرمائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا حسین کیا سلام کروں گا ثواب ایسے ہی مل جائے گا؟ فرمایا ایک نشانی ہے، جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ خلوص دل سے دلوں کو کربلا لے جائیں، مجلس ترحیم بھی ہے اور شہادت سیدہ فاطمہ کے دن بھی گزرے ہیں ابھی، تو یہ دن امام حسین کی یتیمی کے دن بھی ہیں، یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن بھی ہیں۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، خلوص دل سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی یتیم بہن، میرا سلام ہو حسن مولا کی یتیم بہن، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے، اہل بیت کے بچوں نے بڑی یتیمیاں دیکھی ہیں، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو اس بی بی پہ جو بچپن میں زندہ کی دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا
بابا میں نے سنا تھا دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، لیکن تیری سکینہ کے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ بابا میں نے سنا تھا دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، لیکن بابا تیری سکینہ بچپن میں زندہ کی دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ میں ہمیشہ قسم کھا کے یہ جملے بیان کرتا ہوں، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی، کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ ظالم کہنے لگا ابن سعد، جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگ دے، کبھی زینب کے خیموں کو کربلا میں نہ جلایا جاتا، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی میرے مولا کی پسلیاں نہ ٹوٹتی، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے، کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی۔ مجھے خدا کی قسم اگر مدینے کی دربار میں نبی کی بیٹی کو بلایا نہ جاتا، کبھی شام کے دربار میں شرابی کے سامنے نبی کی نواسیاں نہ لائے جاتی،